پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کرٹیسائز کیا جی فوج کو، اور کچھ ہی دنوں کے بعد بیک فٹ پہ چلے گئے جی، اور اس کے بعد کچھ اور ہی اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی. یہ آج کا حال نہیں ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، شروع سے ہی یہ ایسا کرتے آئے ہیں. اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس سے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں کچھ ہی دنوں بعد. یوسف رضا گیلانی کیا رہیں گے یا جائیں گے جی؟ جنوری کا مہینہ بہت سخت ہے یوسف رضا گیلانی پہ. 11، 12 اور 13 تاریخ جو جنوری کی ہے اس میں یوسف رضا گیلانی گھر جا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا جی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے اور ان کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے سوئس عدالتوں کو ابھی تک خط کیوں نہیں لکھا، اور اگر نہیں لکھا تو پھر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن سپریم کورٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس وقت حالات اسی طرف جا رہے ہیں جی، اور سپریم کورٹ پہ ایک کھلی جنگ کا اعلان کیا جا چکا ہے. پیپلز پارٹی والے اس کو مانے یا نہ مانے لیکن حالات اسی طرح ہیں جی. کہتے یہ ہیں پیپلز پارٹی والے کہ جی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کتنا احترام کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. بابر اعوان کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں جی ایک مرتبہ آپ سن لیجئے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بابر اعوان صاحب کیوں اتنے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. کیا ان کو پیچھے سے کوئی اشارہ ملا ہے یا خود آن اے زون اتنا بڑا سٹیپ بابر اعوان کم از کم نہیں لے سکتے؟ ذرا کیا کہا بابر اعوان نے جی وہ سن لیجیے. آج میں شہید قائد عوام کا وکیل ہوں اور شہید قائد عوام کے وکیل کی حیثیت سے میں صرف اتنا پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 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 کچھ بھی ہو جائے قائد عوام کو انصاف دلانے کے لیے لڑتا رہوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری گل یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ دے اندر بیٹھا ہوا سا، عدالت دے اندر شہید بھٹو دے مقدمے دے دوران میرے ایک سرائکی صوفی شاعر دوست نے میں کو بھیجیا ایک شعر، اس شعر میں تبصرہ کرنا چاہنا وا. تو شعر یہ ہے کہ نوٹس ملیا کارے صاحب، نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سونیاں دا گلا کرو میں لکھ واری بسم اللہ بابر اعوان صاحب مائیکل جیکسن کی طرح کی گلاسز پہن کے جی، شیڈز پہن کے سپریم کورٹ کے باہر جو تبصرے کر رہے ہیں جی، اور شعر و شاعری اب تو شروع کر دی ہے انہوں نے، جب ہمیں معلوم یہ ہے کہ شعر و شاعری ان کے کبھی قریب سے بھی نہیں گزری تھی، لیکن اینی ویز اب انہوں نے شعر و شاعری بھی شروع کر دی ہے. اور اگر شعر و شاعری شروع کر دی ہے تو کرٹیسائز وہ ڈیفینیٹلی اور سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس کو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نوٹس دیا گیا تھا اور اگر نوٹس ملا ہے ان کو تو اس کو کس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر وہ ٹریٹ کرتے رہے نوٹسز کو جو سپریم کورٹ ان کو دے رہی ہے اور جو میڈیا کے سامنے جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ پبلسٹی گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوگا تو وہ ایسے ہی اس صورت میں ہمیں نظر آ سکتا ہے جی. ماڑا صحیح یار جو ہے کچھ بھی جو ہے سدا پیار جو ہے کیوں سونے دا گلا کرم میں تا لکھ واری پس ملا کرا. ماڑا صحیح یار جو ہے کچھ بھی جو ہے سدا پیار جو ہے کیوں سونے دا گلا کرم میں تا لکھ واری سن لیا جی آپ نے. اب شعر و شاعری بھی شروع کر دی ہے. میں بات کرنا چاہوں گا جی، میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس طارق محمود صاحب جی، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ کھلی جنگ نہیں ہے حکومت کی سپریم کورٹ کے خلاف تو کیا ہے، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے جی؟ جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ، خیریت سے؟ جی سر. جس طریقے سے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے جی بابر اعوان نے، اب تو ایک کھلی جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اگر اسی طرح رہا تو پھر اب آگے کیا حال ہوگا طارق صاحب؟ گزارش یہ ہے بابر اعوان صاحب نے جو کل کہا تھا اور کیا تھا تو سپریم کورٹ نے آج نوٹس لے لیا ہے اور 9 تاریخ کو اس کی پیشی ہے. تو اب ان کا جواب آئے گا تو پتہ پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ تو ایک بات رہی. دوسری بات یہ جو کھلی جنگ کی بات ہے نا راہ صاحب، میرا پرابلم ایک عجیب و غریب ہے.
میں عام لوگوں میں رہتا ہوں اور یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تکلیف میں، بلکہ ایک عذاب ہے، وہ زندگی ان کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے جو کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو گزارش یہ میری ہمیشہ ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے کہ خدا کرے کسی نہ کسی طرح یہ کوئی موضع ہو اور یہ جن عذابوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ادھر سے ہم نکل جائیں. تو کیونکہ یہ میری خواہش ہے اس لیے میں اب بھی پر امید ہوں کہ سینس پرویل کرے گی تمام متعلقہ حلقوں پر، اور یہ سارے جو فضول کے کام ہیں جو ہم چھوڑ کے اس طرف توجہ دیں گے جس سے لوگ جو ہیں، جو کم پاکستان میں شاید 11-12 کروڑ لوگ جو ہیں ایک مصیبت میں، ایک عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں کچھ سوچیں. وہ عذاب کیسے ختم ہوگا ذرا بتا سکیں گے؟ عدالت وہ عذاب ختم کرے گی یا حکومت کرے گی؟ کی بات ہے نا، عذاب کیسے نہیں ختم ہوگا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے نمائندے ہیں جن کو ہم ووٹ دے کے لائے ہیں، اور اس لیے لائے ہیں کہ یہ اس ملک کو گورن کرے، اور اس وقت سارا پرابلم تو گورننس سے نا، ان کو بھی احساس ہو. باقی جو دوسرے ادارے ہیں، چاہے وہ ادارے ہو جن کا ایک کردار جو ہے ایک آرگن نہیں بلکہ انسٹرومنٹ کا ہے، وہ بھی اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں رہے. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں، خوش نصیبی تو ہماری یہ ہے کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تو جب ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو تو پھر تو لڑائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے آرگن ہیں وہ بھی اپنے لمٹ میں رہیں، اور خاص طور پر جو انسٹرومنٹ ہے جو اس وقت بدقسمتی سے چھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے بھی چھا گئے ہیں کہ اس میں ہماری جو نمائندے ہیں ان کی جو ہے یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. کیونکہ دیکھیں، یہ جو ایک موومنٹ پاکستان میں چلی تھی جس میں پاکستان کے لوگوں نے شرکت کی، تو اس کا شاید ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا، رول آف لا کی بنیاد پہ تھی. اور تو وہ لوگ جو پچھلے 62-63 سال سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حکومت کر رہے تھے وہ کافی ڈیتھ پر چلے گئے تھے، لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے، مس گورننس کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے، اور جو ان کے بارے میں پرسپشن ہے آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے حوالے سے، اس کی وجہ سے وہ سر پر آ کے بیٹھ گئے ہیں. لیٹ سی، لیکن اب بھی سب کو خیال آئے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں، دیکھیں اس میں تو پھر تباہی ہے، اور میں پھر بھی نہیں چاہوں گا کہ تباہی ہو، کیونکہ پھر اس کی بھی قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی. ایک چیز آخری پوچھنا چاہوں گا آپ سے میں، آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جو آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے، وہ آئیڈیل سچویشن آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل کی کون بات کر رہا ہے؟ میں تو قانون اور آئین کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں. قانون کی جو آپ بات کر رہے ہیں جی، وہ آئیڈیل سچویشن ہی بنتی ہے نا. اس طرح کے حالات ہونے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے حالات ہونے چاہیے، تو اس طرح کے حالات تو ہونے چاہیے، سب یہی سوچتے ہیں، سب یہی چاہتے ہیں، لیکن ہو نہیں رہا. تو پھر اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈیزاسٹر. دیکھیں نا، نتیجہ تو آلریڈی آپ پتہ نہیں کون ڈیزاسٹر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 11-12 کروڑ یا 10 کروڑ چلے اور بھی کم کر دیتا ہوں، 9 کروڑ کر دیتا ہوں، وہ تو پتہ نہیں ان کو 2 ٹائم کی روٹی بھی ملتی ہے کہ نہیں، تو ان کے لیے تو ڈیزاسٹر ہے. دیکھیں نا، یہ موت، یہ تکلیف، یہ پریشانی اگر میرے اور آپ کے گھر میں نہیں پہنچی تو گزارش یہ ہے کہ 9 کروڑ لوگوں کے گھر پہ پہنچی ہے جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ چھت ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ روٹی ہے، نہ پاؤں میں جوتی ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو گزارش ہے، اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. 9 کروڑ لوگوں پہ تو پہنچی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اور ذرا مجھے آپ اپنی قانونی رائے بتائیے گا. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان پرائم منسٹر صاحب کو گھر بھیج سکتی ہے یا کوئی ایسا ایکشن لے سکتی ہے قانونی؟ میں بتاؤں، نہیں بھیج سکتی. لیکن نا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ یہ جو آپ کا NRO ہے اس پر کنٹیم نوٹس جاری ہوگا، اور اگر انہوں نے ان پر سینس پرویل نہ کی اور انہوں نے توہین کی اور معاملہ پرائم منسٹر تک پہنچ گیا تو صرف اس کو کنٹیم میں پروسیڈ ہوگی. 6 مہینے اس کی سزا ہے ٹوٹل. اب آپ 8ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 63H پڑھ لیں. پہلے H یہ تھا کہ اگر آپ کنوکٹڈ ہے تو آپ کی سیٹ جائے گی. اب H یہ کہتا ہے کہ سزا کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے. کنٹیمپٹ کے کیس میں صرف 6 مہینے کی سزا ہوگی. تو اگر 6 مہینے کی سزا ہوئی تو اڈیالہ جیل میں تو موصوف چلے جائیں گے، لیکن ان کی چونکہ MNA کی وہ سیٹ نہیں جائے گی، چونکہ ان کو ہاؤس میں کانفیڈنس ہوگا تو پرائم منسٹری وہ جو ہے نا اڈیالہ جیل سے چلائیں گے. اور ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جس وقت وہ موشن موو ہوگا ڈسکوالیفیکیشن کا، اگر کسی نے کیا بھی جو کہ وہ ڈسکوالیفائی 6 ماہ سے نہیں ہوتے تو پہلے اسپیکر کے پاس آئے گا اور اسپیکر بھی اس کو لے کر بیٹھ جائے گی اور اسپیکر اس بنیاد پر اس کو خارج بھی کر سکتی ہے. تو 6 مہینے کی سزا پر پرائم منسٹری نہیں جاتی کیونکہ ہاؤس ان کے ساتھ ہے. اور یہ ایک علیحدہ مذاق ہوگا. ویسے دنیا میں ہمارا مذاق چل ہی رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک مذاق ہوگا کہ آپ کا پرائم منسٹر
جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے وزارت اعظمہ چلے گا، اور آپ کے جتنے چینل ہیں بشمول آپ کے چینل میں یہ ساری گاڑیاں جو ہے نا لائیو کوریج کے لیے جو ہے نا اڈیالہ جیل کے باہر سے ریڈنگ کمنٹری نشر کیا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی جسٹس طارق جی۔ طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اڈیالہ جیل سے بھی پرائم منسٹر اپنی پرائم منسٹری چلا سکتے ہیں جی، اور سپریم کورٹ ان کو 6 ماہ تک سزا بھی دے سکتی ہے، 2 سال تک بھی جا سکتی ہے یہ سزا، لیکن ان کو گھر ایز سچ نہیں بھیجا جا سکتا، اور یہ ایک اور مذاق ہوگا جی۔ لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا، اور اس پہ کوئی نہ کوئی کارروائی سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اور اگر کرے گی تو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بھی پرائم منسٹری چلا سکتے ہیں، جسٹس طارق کہہ رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں جی، ایک بار پھر کہوں گا جی کہ 11، 12 اور 13 جنوری کو کوئی نہ کوئی ایکشن پرائم منسٹر کے خلاف ضرور ہو سکتا ہے، اور اس کی توقع ہے، اور اس کے چانسز بہت برائٹ ہیں جی۔ بات کروں گا جی میں اس وقت سینیٹر جہانگیر بدر صاحب سے جی، اور جہانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو لڑائی شروع ہو چکی ہے اس پہ قانونی رائے تو ہمیں مل گئی جی جسٹس طارق صاحب کی طرف سے، حالات کس طرف جا رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں تو اور کیا ہے، اور اگر یہ جنگ نہیں ہے، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی والے میں نے پہلے بھی بولا کہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ نہیں ہے، وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں، عدالت کی جتنی کارروائی ہے، عدالت کے جتنے احکامات ہیں ان کو مانتے ہیں، تو اگر مانتے ہیں تو باہر نکل کے بابر ایوان پھر یہ کیا کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ السلام علیکم رانا صاحب، میرا تو خیال تھا کہ بھٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے اس پہ بھی آئیں گے جی، اس پہ بھی آئیں گے، اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں ہم؟ تو لیکن یہ بابر اسپیسیفک کویسچن یہ ہے جی کہ بابر ایوان صاحب جو اس سب کاروائیاں کر رہے ہیں باہر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے، جس طریقے سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ بابر ایوان صاحب نے جو بات وہاں پہ کی ہے، آپ نے اگر اس پہ غور کیا ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی کے عہدیدار کی حیثیت سے یا پارٹی کی کسی ڈیسیژن میکنگ کو یا پالیسی کو میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے اپنا ایک جو رائٹ جو ہے یہ ایکسپریس کیا، جس انداز کے ساتھ بھی کیا ہے، اور پھر ان کو نوٹس ہو گیا، اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ عدالت میں جواب دیں گے۔ مجھے یہاں پہ اچھا نہیں لگے گا کہ اگر میں اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دوں، وہ منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی اس پہ کسی حد تک کا پہلو جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو مجھے تو کمپیریزن نہیں کرنا، ہم جج صاحبان کی عزت کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے لیے جب سی جے پی کو ڈکٹیٹر مشرف نے جاب سے نکالا، ڈسمس کیا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا، ان کے گھر گئیں، وہاں پر انہوں نے نعرے لگائے ان کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے 40 نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قطعی طور پر ہم ان کی یا ان کے ساتھیوں کی جو ہے بے عزتی نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ججز کے اپنے جو ذاتی خیالات ہیں، اگر ان کے کوئی ایسے خیالات ہیں جو ہم سے نہیں ملتے تو وہ جوڈیشل پروسیس کے راستے میں نہیں آنے چاہیے، وہ کسی جگہ اور بیان کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہ جو ہے قانون اور انصاف کی روشنی میں پاکستان پیپلز پارٹی اعلیٰ عدالتوں سے انصاف کی متمنی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی میں اعلیٰ عدالتوں سے انصاف نہیں ملا، اور بہت ساری دوسری جگہوں سے بھی نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی جنگ نہیں کی، کبھی عدالتوں پر حملہ نہیں کیا، ہم نے کوئی عدلیہ کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی، حالانکہ لکھ سکتے ہیں، لیکن تب بھی یہ احترام جو ہے یہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں ایک تو ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے، جمہوریت مضبوط ہو، اور ایک جو کمپیٹیبلٹی ہے جمہوریت کی کہ مختلف اداروں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک کوآرڈینیشن، ایک چیک اینڈ بیلنس وہ ملک کے تمام اداروں کے ساتھ، جس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے اور صدر صاحب بھی شامل ہیں، وزیر اعظم بھی شامل ہے، یہ قائم رہے۔
اچھا جہانگیر بدر صاحب ایک چیز بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی، لیکن کچھ ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ پاسٹ میں زیادتی ہوئی ہے جوڈیشری کی طرف سے، اور وہی مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت بھی نظر آتا ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو ابھی ٹائم پیریڈ دیا گیا، سپریم کورٹ نے جو ٹائم پیریڈ دیا ہے 5 روز باقی رہ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ خط لکھا جائے، اور اگر نہیں لکھا گیا ابھی بھی تو پرائم منسٹر جو ہے کو کیا اگر گھر بھیج دیا جاتا ہے، گھر سے مراد یہ ہے کہ طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں، جسٹس طارق محمود صاحب کہ اگر ان کو گھر عدالت کوئی ان کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے، سپریم کورٹ اگر پرائم منسٹر کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرتی ہے تو اگر ان کو اڈیالہ جیل بھی بھیج دیتی ہے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو، تو وہ پرائم منسٹر شپ وہیں سے بھی چلا سکتے ہیں، اڈیالہ جیل سے بھی چلا سکتے ہیں. میں تو بہت عزت کرتا ہوں طارق محمود صاحب کی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ ابھی سے ازیوم نہ کر لیا جائے کہ کیا جو ہے سینیاریو یہاں پہ بنے گا. پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اور یہاں پر عدالتوں کے تقدس کو، ڈیموکریسی کو قائم کرنے کے لیے جو ہے قانون میں، آئین میں ایسے راستے موجود ہیں، اور خود کانسٹیٹیوشن کو اگر صحیح امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم ان تمام ڈیفیکلٹیز سے بچ سکتے ہیں. اور پھر ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے جس پہ لوگ جو ہیں اپنے حق حقوق کے لیے بولنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، میں اطہر بن اللہ صاحب جی جہانگیر بدر صاحب، میں نے تو اس لیے جو بات کی عدالتوں کے احترام کے لیے اور پھر جو انصاف کے لیے کی، میں نے پرانے حوالے سے کی. اور ابھی بھی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کیس ہے، ہم اس پہ بھی انصاف کے متمنی ہیں. اس پہ خواہ جو سابقہ چیف جسٹس انوار الحق کے بیٹے آئے ہیں یا کوئی اور شخص یہاں پہ آیا ہو، ہم تو ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. عدالت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا دی وہ تو بھگتی جا چکی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا عدالت جائزہ لے، اس کا یہ حق اپنا ایکسرسائز کر بیٹھے ہیں. جسٹس انوار الحق نے بھی اپنا ڈسکریشن ایکسرسائز کر لیا تھا، اب ان کے بیٹے آ گئے ہیں. یہ قصوری صاحب نے بھی جو کہنا تھا عدالت میں کہہ چکے ہیں، اب یہ پھر آ گئے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم عدالت کو کہتے ہیں کہ نئی شہادتیں آئی ہیں، اس کی روشنی میں جو ہے ایک ریفرنس آیا ہے، ہمیں عدالت اپنا فیصلہ دے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈیروگیٹری ود دی کورٹ. یہ جو اچھا، میں ذرا اطہر من اللہ صاحب سے بھی پوچھ لوں. میں ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ جہانگیر بدر صاحب. اطہر من اللہ صاحب کی بھی انپٹ میں لے لوں اس پہ. جی السلام علیکم اطہر من اللہ صاحب. جی السلام علیکم رانا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ خیریت سے؟ جی شکر جی. اچھا اطہر من اللہ صاحب، ایک بات بتائیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ لے سکے اگینسٹ دا پرائم منسٹر اور کہے جی کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ آپ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں اگینسٹ دا پریزیڈنٹ، آپ نے نہیں لکھا، اور ابھی ہم نے آپ کو ٹائم سپین دے دیا، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ آ جائے پرائم منسٹر کے خلاف اور ان کو کیا گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ ایک چیز میں پہلے آپ سے شیئر کرتا چلوں، طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں، جسٹس طارق محمود صاحب، کہ اگر ایسا ہوا تو یوسف رضا گیلانی 6 مہینے کے لیے اپنی پرائم منسٹر شپ جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے بھی چلا سکتے ہیں. ذرا تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے جی، میں خدا کرے کہ اس نوبت تک کبھی بات نہ آئے، لیکن جس طرح حالات چل رہے ہیں اور جس طرح آج سپریم کورٹ میں ایک شخص جو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اور ایک سینئر وکیل بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کبھی تاریخ میں انہوں نے کبھی ایسی سپریم کورٹ کے ساتھ ایسا نہ کیا اور نہ میں نے سنا ہے. لیکن جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں، آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جی کچھ گلے ہیں، عدلیہ سے گلے ہیں، لیکن جب سے یہ ریفرنس آیا ہے تو پہلے تو ریفرنس غلط جمع کرایا گیا. اسی سپریم کورٹ نے یہ احساس کرتے ہوئے کہ یہ ایک بہت ہی اہم کیس ہے اور ایک بہت ہی اہم شخص کے حوالے سے ہے، انہوں نے اس کو خود
उनको बताया, उनको समझाया कि वो रेफरेंस गलत उन्होंने फाइल किया है, इसको वो दुरुस्त करें। उसके बाद जो जितने अरसे से ये सुना जा रहा है, मैं समझता हूं कि पूरी अदालत ने और चीफ जस्टिस ने खुद कई मर्तबा ये इजहार भी किया कि यकीनन इसमें बज़ाहिर नजर भी आ रहा है कि ज्यादती हो रही है। और फिर जिस तरह के उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब के लिए अल्फाज इस बेंच ने इस्तेमाल किए, मैं तो समझता हूं कि ये बेंच जो है ये कोई बड़ा एक अहम, और मैं समझता हूं तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी जो एक उनसे पास्ट में कोई गलती हुई है उसका भी कुछ करने लगे थे। लेकिन आज से तो ये लग रहा है कि चूंकि उनको ये समझ आ गई है कि जिस लिए उन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, ये सोचते हुए कि उस रेफरेंस को वो वापस कर देंगे जब वो नहीं हो रहा था, तो अब कुछ लग आज इस तरह रहा था कि ये जवाब पैदा किया जा रहा है कि वो किसी तरह इस रेफरेंस को वापस ले लें, क्योंकि उनका जो मकसद बज़ाहिर नजर आ रहा था वो जहांगीर बदर जैसे जो जेन्युइन पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। अफसोस ये है कि नए लोग ऐसे आए हैं जिनको ना पीपल्स पार्टी का पता है, ना पीपल्स पार्टी की तारीख का पता है, जो ज़ियाउल हक के साथ जो है लगे रहे, उनकी कब्रों पे रोते रहे, जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के जब उनको फांसी दी गई उस दिन खुशियां मनाते रहे और तारा मसीह के हक में नारे लगाते रहे। तो मैं समझता हूं कि आज ये जहांगीर बदर साहब जैसे जो जेन्युइन लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनको सोचना चाहिए कि उनकी जमात को कुछ अशखास किस तरफ लेके जा रहे हैं। बाकी मैं समझता हूं ये चीजें कहना कि जी 6 महीने में क्या होगा, ये सारी बेमानी बातें हैं। असल बात यह है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की जमात थी, आज उसके साथ चंद लोग जो कर रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक लूंगा मैं, आप साथ रहिएगा मेरे जनाब आथर बिनिल्ला साहब और जहांगीर बदर साहब, आप भी साथ रहिएगा। 6 महीने की जो बात हो रही है जी वो ये हो रही है कि तारिक महमूद साहब ने, जस्टिस तारिक महमूद साहब ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेती है, अगर तो एक मजाक भी उड़ेगा पूरी दुनिया में हमारा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर घर नहीं जाएंगे, अडियाला जेल जा सकते हैं। अडियाला जेल में भी वो ख़त्म नहीं होगी, उनकी सीट नहीं जाएगी, वो अडियाला जेल से भी बैठ के प्राइम मिनिस्ट्री चला सकते हैं। इस पे बात हो रही थी। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हाजिर हूँगा। और जो बाबर अवान साहब ने आज कलामात दिए जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो भी ज़रा सुनते रहिए और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँगा। आज मैं शहीद कायदे अवाम का वकील हूँ और शहीद कायदे अवाम के वकील की हैसियत से मैं सिर्फ इतना पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह 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 कुछ भी हो जाए, कायदे अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि दूसरी गल ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा होया सा, अदालत के अंदर शहीद भुट्टो के मुकदमे के दौरान मेरे एक सरायकी सूफी शायर दोस्त ने मैं को भेजा एक शेर, उस शेर मैं तबसरा करना चाहना वा। तो शेर ये है कि नोटिस मिलिया कारे साहब, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह माड़ा सही यार जो है, कुछ भी जो है सादा प्यार जो है, क्यों सोने दा गिला